بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز کے اندر تعوذ کب پڑھنی ہے، تسمیہ کب پڑھنی ہے، یعنی نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہاں کہاں پڑھنی ہے، کس کس رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو ہم یہ سمجھیں کہ چاہے ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے واجب نماز پڑھ رہے ہیں، یا سنت نماز پڑھ رہے ہیں، یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور چاہے نماز کی 4 رکعتیں ہیں، یا 3 ہیں، یا 2 ہیں، تو سب سے پہلے جس وقت ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ بھی ہم نے پڑھ لیا پہلی رکعت کے اندر، تکبیر تحریمہ کے اندر۔ تو اب اس کے بعد ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اب یہ پڑھ لیا، اب پہلی رکعت کے اندر صرف ثنا کے بعد ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، باقی کسی بھی رکعت کے اندر ہم اعوذ باللہ تعوذ نہیں پڑھیں گے۔ صرف پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اب بسم اللہ کب پڑھنا ہے؟ تو بسم اللہ ہر رکعت کے اندر، یعنی جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، چاہے پہلی رکعت ہے، یا دوسری ہے، یا تیسری ہے۔ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح اور کب ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تعوذ ثنا کے بعد پہلی رکعت کے اندر تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور بسم اللہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ کون سی جگہ ہے دوسری کہ جہاں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ تو جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب جب ہم کوئی اور ساتھ صورت ملا رہے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح کے کوئی صورت ملاتے ہیں، تو اگر ہم شروع سے کوئی صورت پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا جیسے کہ مختصر سی صورتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ سورہ عصر پڑھتے ہیں، یا سورہ کوثر پڑھتے ہیں، یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یا سورۃ فلق پڑھتے ہیں، سورۃ ناس پڑھتے ہیں۔ یہ جو مختصر سی صورتیں ہیں، یعنی جو صورت شروع سے ہم پڑھیں گے، شروع سے جب ہم سورہ شروع کریں گے تو بسم اللہ ہم پڑھیں گے۔ ہاں، کوئی ایسی صورت ہے جو بڑی صورت ہے، مثلا صورت نابہ ہے، صورت نازعات ہے، صورت تکویر ہے، یا کوئی اور صورت آپ فرض کر لیں، اگر ہم اس کو درمیان سے پڑھتے ہیں، مثلا جیسے کہ صورت انفطار ہے، اب ہم دوسری رکعت کے اندر ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد ہم صورت انفطار کے درمیان سے یہاں سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، اگر ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو اب ہم یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم سورت کو شروع سے پڑھیں گے، کوئی مختصر سورت پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اگر سورت شروع سے مثلا ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ اخلاص شروع کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تعوذ نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ، یعنی اعوذ باللہ نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ کب؟ پہلی رکعت کے اندر سورہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد ہم صرف پہلی رکعت کے اندر تعوذ پڑھیں گے، باقی کسی رکعت کے اندر تعوذ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور تسمیہ جب بھی جس رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ باقی تیسری جگہ کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، اگر ہم کوئی مختصر سی صورت، چھوٹی صورت ہم شروع کرتے ہیں، اگر اس کو شروع سے پڑھتے ہیں تو تب ہم بسم اللہ شروع کریں گے، اور یعنی اس صورت کو بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے
اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔